روشنی عطا کی وہ میری بوڑھی ماں پہ بھی رحم کر دے. والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر. ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑتا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا. کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ دامن جھٹک دیا. دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکو، جانے دو، مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی. اندر بولی والدہ من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، دروازہ کھولو. والدہ نے کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی. میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے. آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. فرماتے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا؟ کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی. میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے. وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے. تو بیٹا نہائی ہوں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے صاف کر بیٹھی ہوں، پانی سے نہا لیا ہے میں نے. اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کثافتیں تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. حسن یوسف کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، ایمان نہیں لاتی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے. سب سے پہلا انعام ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے صداقت کو، اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق. انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی؟ صدیق اکبر، جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا، جس کو خود حضور نے اپنی حیات طیبہ میں مصلی پر کھڑا کیا، جس نے اپنے قائد کی حیات طیبہ میں اس امت کو 17 نمازیں پڑھائیں، اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو پیوند ضمی کیا. ماشاء اللہ. ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے یہی کہہ کر. یہ میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرا اسلحہ ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے گا. صدیق کہہ کر فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ صدیق ایسی ضرب لگائیے کہ یہ آواز ابھی ابھی مدینہ جا گونجے. فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے
اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ جو صدیق کا نہیں بنے گا پشاور والوں، قرآن اس کا نہیں بنے گا۔ جو صدیق سے دور ہو جائے گا قرآن اس سے دور، پھر کسے کہانیوں پہ گزارا کرے، پھر نوحے مرثیوں پہ گزارا کرے، پھر قصیدوں پہ گزارا کرے، پھر من گھڑت روایتوں پہ گزارا کرے۔ قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دور ہوگا۔ جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے قرآن وہیں ڈیرے لگا لے گا۔ نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون؟ صدیق۔ صداقت کے بعد نمبر دیا قرآن کریم نے شہادت کو، اور فاروق اعظم شہید، عثمان ذو النورین شہید، علی المرتضی شہید۔ فاروق اعظم حضرت عثمان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ مولوی مت بولے نا، یہ میرے پڑھے لکھے دوست بولے نا ذرا، کس تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی؟ 18 سن۔ پکڑے گئے کہ نہ پکڑے گئے؟ یہ اس لیے ہم نے بنائے ہیں، یہ اس لیے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے، آپ کو خوبصورت نہ لگے تو آپ لگاتے نہیں۔ اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپک جائیں گے۔ اس میں یہی لکھا ہے ہم نے 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری۔ جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ بچوں کو یاد کرائیے، ان کو پھر انعام دیجیے۔ جو بچے یاد کر لیں ان کو انعام دیجیے۔ آپ کہیے بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے 10 روپے انعام دوں گا۔ اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکر اور دجل کا شکار نہ ہونے پائے۔ اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، بیٹا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتاؤ۔ ہاں آپ نے تو فرض کفایہ ادا کر دیا سب کا، لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ نبوت کے بعد صداقت کا تاجدار صدیق اکبر، شہادت کا تاجدار فاروق اعظم، شہادت کا تاجدار عثمان ذو النورین، شہادت کا تاجدار علی المرتضی۔ یہ 4 طبقے۔ اس کے بعد ہے اطاعت۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب، ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب۔ وہ حسن ابن علی ہوں یا معاویہ بن ابی سفیان ہوں یا عمر بن عبد العزیز ہوں، یہ وہ خوش نصیب طبقے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی۔ ہم نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کر کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور میری گھڑی نے کاشن دے دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رات کو انشاءاللہ ناصر چوک پہ مفصل بات ہوگی۔